بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات جو آپ کے ہیں وہ آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز میں سورہ اخلاص کی جگہ سورہ فلق یا سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ قدر کی جگہ سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں. اگر زیادہ وقت نہیں ہے نماز کے لیے ہم اقامت دیں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی. تو پروردگار کا کیا حکم ہے؟ اقامت نہ دیں تو کیا صرف نیت کے ساتھ اور تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ہماری نماز ہو جائے گی؟ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ نماز ہوگی اگر اذان و اقامت نہ کہیں، ایک بات. دوسری بات یہ پوچھی گئی کہ کیا سورہ الحمد کے علاوہ بقیہ سوروں کو نہ پڑھیں تو نماز ہوگی؟ ہاں، اگر واجب نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز میں سورہ الحمد کے علاوہ بقیہ سورہ پڑھنا ضروری ہے. اور جہاں تک اذان اور اقامت کی بات ہے، یہ مستحب مؤکدہ ہے، اس کو اختیار کرنے سے بے پناہ ثواب ملے گا. لیکن اگر چھوڑ دیا کسی وجہ سے تو پھر نماز پر اثر نہیں ہے، نماز صحیح ہے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کیا خمس کی رقم قسطوں میں دی جا سکتی ہے؟ میں نے ایک عالم سے سوال کیا، انہوں نے کہا مجتہدین یا ان کے وکیل سے پوچھنا پڑے گا. میں آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالی کی تقلید کرتا ہوں، میرا ان تک پہنچنا تو ممکن نہیں ہے، تو کیا آپ لوگ ان کے وکیل مولانا احمد علی عابدی صاحب قبلہ سے پوچھ کر بتا سکتے ہیں؟ اس مسئلے کا جواب دے دیجئے. جہاں تک خمس کی بات ہے قسطوں میں ادا کرنے کی، تو خود آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کے وکیل جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد علی عابدی صاحب سے دریافت کیا گیا اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ انسٹالمنٹ کی شکل میں اس مرجع یا اس کے وکیل کے پاس جا کر گفتگو کرتے ہوئے انسان انسٹالمنٹ کی شکل میں اپنے خمس کو ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کا اپنا پروسیجر طریقہ ہے. لہٰذا اگر انسٹالمنٹ میں جمع کرنا ہو خمس تو پھر وکیل یا خود مرجع تقلید سے رجوع فرمائیں. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بعد سلام کی گزارش یہ ہے کہ پی ٹو ون پہ اور دیگر معاملات میں آپشن شامل کرنے کی التجا ہے. فورن ایکسچینج، زکوٰۃ، فطرہ، سہم امام یا اور بھی دیگر معاملات کو شامل کیا جائے. سب کا الگ الگ ہیڈ بنایا جائے تاکہ آسانی ہمارے لیے ہو جائے. جی، اس سلسلے میں جو یہاں کا انتظامیہ ہے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم جاوید سر. علیکم السلام. مولانا صاحب آپ کو بھی سلام. علیکم السلام مولانا کی طرف سے بھی. سوال یہ ہے کہ شادی میں شادی کا جوڑا لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے؟ اس کے بارے میں مجھے بتا دیجئے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہی بہت بہت شکریہ. شادی کے اخراجات کو جو اسلام نے طریقہ کار بیان کیا ہے اس میں شوہر کی طرف سے دیے گئے مہر کے ذریعے سے ان اخراجات کو اٹھایا جاتا ہے. لہٰذا اگر مہر شوہر نے ادا کر دیا ہے تو اسی میں سے سارے خرچے پورے کیے جائیں گے. جہاں تک یہ شادی میں استعمال کیے جانے والے جوڑے کی بات ہے تو یہ آپس کی رضامندی اور توافق کی بنا پر ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی خاص رول یا قانون نہیں پایا جاتا. السلام علیکم. علیکم السلام. سوال یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو قرآن سے جواب دیجئے. اللہ نے جن ہستیوں کو اس روئے زمین پہ اپنا نمائندہ اور حجت قرار دیا ہے ان پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. جناب موسیٰ کے لیے کوشش کی گئی، ان پر جادو کا اثر نہیں ہوا. ہمارے ائمہ اطہار حتیٰ 8ویں امام کے لیے کوشش کی گئی کہ ان پر جادو کا اثر نہیں ہوا. خود حضور اکرم پر بھی بہت کوشش کی ان کفار قریش نے کہ ان پر جادو کے ذریعے سے قابو کر لیا جائے تاکہ وہ پھر اللہ کی توحید کا اعلان نہ کریں. لیکن سورہ قلم کی ان آخری 2 آیتوں کو نازل کر کے اللہ نے وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اس آیت شریفہ کو اور اس کے بعد والی آیت شریفہ کو اللہ نے نازل فرمایا تاکہ پیغمبر اکرم کو تمام قسم کے ان جادوئی حربوں سے محفوظ رکھا جا سکے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم جب نماز کے دوران رکوع سے اٹھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، وہ ہم سیدھے کھڑے ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن ایک بک اوریجنل بک ان عربک الفتاوی المیسرہ بآیت اللہ آغا سیستانی حفظ اللہ تعالی
کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ٹائم یہ ذکر پڑھنا ہے، تو کیا صحیح ہے بتا دیجئے۔ آیت اللہ العظمہ آغاثی ثانی کہ وہاں جب آپ رکوع سے باقاعدہ قیام کی حالت میں آ جائیں گے تب سمیع اللہ لمن حمدہ اس کلمے کو آپ کو اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام صادق ہے۔ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، کمائی سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، کوئی حل بتا دیجئے۔ آپ اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ زیارت عاشورہ کی تلاوت اپنے گھر میں شروع کیجئے، حدیث قصہ بھی گھر میں پڑھیے، انشاءاللہ پروردگار آپ کے گھر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام اشفاق ہے۔ میں ایسی جگہ نوکری کی وجہ سے رہتا ہوں جہاں مسجد نہیں ہے اور ہم لوگ مسجد سے کافی دور ہیں، اس لیے میں نے فطرہ کسی رشتہ دار کو بولنے کے لیے اپنے ہوم ٹاؤن میں بھجوا دیا ہے عید کے بعد، تو کیا یہ صحیح ہے کیونکہ عید کا وقت گزر چکا تھا؟ جی، آپ مستحق تک پہنچانے کے لیے کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں اس کام میں۔ اور جہاں تک یہ بات پوچھی ہے کہ عید کے بعد یہ رقم پہنچائی ہے، تو اگر کسی مجبوری کی بنا پر عید کے بعد پہنچایا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، پر اس کے گھر والے ہماری شادی کے لیے اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ لو میرج غلط ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں ایمان کے اعتبار سے اور بقیہ سارے امور میں اگر ایک دوسرے کے کفو ہیں تو ان کی شادی میں کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ والدین کو صحیح بات فیکٹس بتائیں اور پھر انشاءاللہ سب کی رضامندی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مائی نیم از آفرین، آئی ایم فرام انڈیا۔ My 1-year-old baby cries a lot every day and night. Please do the needful. ان کا سوال یہ ہے، ان کا نام آفرین ہے، یہ انڈیا سے بول رہی ہیں کہ ان کا 1 سال کا بچہ ہے جو بہت دن و رات روتا ہے، پلیز کوئی دعا بتا دیجیے جس سے کہ اس کا رونا کم ہو جائے۔ کوشش کریں کسی ڈاکٹر سے گفتگو کریں، شاید کوئی مشکل ہو، شاید کچھ پیٹ میں مشکل ہو، اس بنا پر یہ گریہ زیادہ ہے، اور اس کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ بچوں کا رونا بھی گھر میں برکتوں کا سبب، بعض روایتوں میں ذکر آیا ہے گھر میں برکت کا سبب ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سمیر ہے، میں دہلی سے ہوں۔ کیا جمعے کی نماز عید کی نماز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ دونوں نمازیں اپنی اپنی اہمیت رکھتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کمپیئر نہ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب اور جاوید انکل اینڈ آل چینل ون ٹیم، مائی کوشچن از، کیا صدقہ یا صدقہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ضرورت پڑنے پر پیسے لے سکتے ہیں؟ یہ نیت کہ جب ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا تو ہم لوٹا دیں گے۔ خدا حافظ۔ اس سوال کے 2 حصے ہیں، میں دونوں واضح کیے دیتا ہوں۔ کچھ رقم ہم ہر روز اپنے گھر میں صدقہ نکالتے ہیں کہ جو اپنا صدقہ ہوتا ہے، یا ایک رقم نکالتے ہیں جو ہمارے امام کا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جو رقم ہم خود نکال رہے ہیں اور ابھی ہمارے گھر میں یہ رقم رکھی ہوئی ہے، ہم اس رقم کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور اس رقم کو لے کر ضرورت کے تحت استعمال کر کے دوبارہ اس کو وہاں پر رکھ بھی سکتے ہیں، تب تک جب تک کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب یہ مستحق تک پہنچ جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ ان کا مال ہوگا۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت، اگر ہمارے پاس یہ صدقے کی رقم کسی نے دی ہے کہ مستحق تک پہنچانا ہے، اب اس رقم کو ہم نہ تو اٹھا سکتے ہیں نہ اس کو چینج کر سکتے ہیں، بلکہ جس طرح سے کسی نے ہم کو دیا ہے اسی طرح سے ہمیں مستحق تک پہنچانا ہے۔ السلام علیکم جاوید انکل۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے، میں قرآن، اذان، نماز، دعا سب پڑھتا ہوں مگر میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ابھی تک میری کوئی جاب لگی ہے۔ انٹرویو کے لیے بھی بہت جگہ جاتا ہوں مگر کوئی رسپانس نہیں آتا۔ سید حسنین عباس زیدی مظفر نگر یو پی سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات کہی کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ کو نمازیں پڑھنے، دعائیں مانگنے، مناجات کرنے کی توفیق پروردگار نہ دیتا۔ یہ خود اللہ کی طرف سے آپ کو نعمت مل رہی ہے کہ آپ نمازیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ نگیٹیوٹی اپنی لائف میں لے کے نہ آئیں،
پازیٹیوٹی کو اختیار کریں، یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف روزی کی تنگی ان کو ہو کہ جو اللہ کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ جو اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ آزمائش میں رہتے ہیں تاکہ ان کو اللہ زیادہ بڑا ایوارڈ دے، زیادہ بڑا ان کو جائزہ اور انعام دے۔ لہٰذا ان مشکلات سے گھبرائیں نہیں، خاص طور سے آج کل کے جو حالات ہیں، ان حالات میں انسانوں کا امتحان رب العزت لے رہا ہے، اور یقیناً اس کی بنا پر بہترین اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا اور چینل ون جو ہمیشہ شریعت کی روشنی میں عوام کے مسائل حل کرتے رہتے ہیں۔ میرے دو سوال ہیں۔ ہم دعائے زیارت امام زمانہ کی جانب سے پڑھتے ہیں، تو کیا مختلف سورہ یا دیگر دعائیں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ان کا ہے، امام زمانہ کا صدقہ کہاں پر دینا زیادہ مناسب ہے؟ شکریہ والسلام۔ کرار حسین نوئیڈا سے سوال کر رہے ہیں۔ جی، وہ مستحب اعمال کے جنہیں رب العزت نے مستحب قرار دیا ہے، ان سارے اعمال کو اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت میں انجام دینا، یا انجام دینے کے بعد ان کی خدمت میں ہدیہ کرنا، یہ بہترین عمل ہے اور اسے ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے کہ سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا صدقہ کہاں پر استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، ان امور میں استعمال کرنا کہ جن امور میں استعمال پر حضرت خود زیادہ راضی ہیں، ان امور میں اس کو استعمال کیا جائے، غریب مستحق مؤمنین کے درمیان اس رقم کو تقسیم کر کے بانٹا جائے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام علی ہے، میں اہل آباد سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ چیس کھیلنا حرام ہے یا نہیں، یہ پلیز بتا دیجئے۔ آیت اللہ العظمہ اغیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا کھیلنا حرام ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم زینب فرام گجرات۔ میرا سوال ہے، کیا خواتین مسافری میں کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین اپنے سر کو ڈھانک کر نماز پڑھیں گی، چاہے وہ کھلے میں پڑھ رہی ہوں یا بند کمرے میں پڑھ رہی ہوں۔ مکمل حجاب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، چاہے کہیں بھی نماز پڑھیں خواتین۔ ان کو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آسمان کے نیچے نماز نہ پڑھیں، ہر جگہ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن مکمل حجاب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا ایک لڑکی لڑکا غیر محرم کو بھائی یا بہن بتا کر بات چیت کر سکتے ہیں؟ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک ضرورت ہے اس مقدار میں نامحرم آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم لکھنؤ سے ہیں، جو عید کے دن کھڑی مسور کی دال اور چاول بنتا ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا اس کا کوئی شرعی تعلق ہے؟ پلیز بتا دیجئے۔ ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا مگر کوئی صحیح جواب نہیں دیا، پلیز آپ ضرور بتائیے گا۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے اور اہل بیت اطہار کی خوشنودی حاصل کرنے کا دن ہے، لہٰذا وہ تمام کام کے جو خوشی کا سبب قرار پائیں انہیں انجام دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مصطفیٰ سعودی سے، اگر 10 محرم کے نام سے 10 ریال صدقہ نکالنے پر کیا ہم 1 ریال کا 10 ریال ملے گا یا پھر 1 ریال کا 1 ہی ریال ملے گا؟ ان کا دوسرا سوال ہے، کیا ایک روٹی والدین کے نام پر دے سکتے ہیں یا پھر الگ الگ دینا ہے، والد کے نام پر الگ، والدہ کے نام پر الگ؟ ہمارے بھائی نے یہ جو بات پوچھی ہے، پہلے سوال کو واضح کر دوں کہ انہوں نے یہ بات پوچھی کہ 10 مرحومین کے لیے 10 ریال اگر دیے جائیں تو سب کو 1 ریال پروردگار دے گا یا سب کو 10 ریال کا ثواب دے گا؟ روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ سب کو پروردگار برابر سے، اس سوال کے ضمن میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو برابر سے 10 ریال کا ثواب دے گا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک ہی روٹی والدین کی خدمت میں ہدیہ کی جائے یا ایک روٹی والد کے لیے دوسری روٹی والدہ کے لیے ہدیہ کی جائے؟ آپ کے پاس دونوں راستے ہیں، دونوں آپشن ہیں، آپ جو مناسب سمجھے اس پر عمل پیرا ہوں۔ سلام مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں فضل عباس دہلی سے۔ میرا سوال یہ کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت اور بادشاہت سے نوازا ہے اور وہ چیزیں سکھائی ہیں جو وہ چاہتا ہے۔
اہل سنت حضرات حکمت سے مراد یہاں نبوت سمجھتے ہیں، جبکہ فقہ جعفریہ کے حساب سے نبی پیدائشی ہی سے نبی ہوتا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں اس کا واضح جواب دیں، کیا حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے قتل کے بعد نبی بنے تھے یا اس سے پہلے سے ہی نبی تھے؟ جناب داؤد کے جن کو پروردگار نے زبور عطا فرمائی تھی، خود جناب داؤد ابتدا ہی سے نبی پروردگار تھے، اور یہاں پر حکمت سے مراد نبوت بھی اگر لیا جائے تو یہ معنی نہیں ہے کہ اس جنگ کے بعد انہیں یہ رتبہ اور درجہ ملا ہے، بلکہ ان کے پاس پہلے سے یہ منصب موجود تھا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام مجاہد ہے۔ میری بیوی دوسرے سے ناجائز تعلقات رکھتی ہیں، انہیں کیا طلاق دے دینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے؟ صرف ایک مجمل سا سوال، اس پر کوئی فیصلہ کن جواب مشکل کام ہے۔ بہرحال آپ پہلے اچھی طرح سے سارے مسائل، ساری مشکلات کو سمجھ لیجئے، اور اگر واقعاً کوئی ایسی اخلاقی اور کیریکٹر کی مشکل ہے کہ جو ناقابل اصلاح ہے، یعنی جس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے بعد آپ بیٹھیے اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس، اپنی ان مشکلات کو بیان کیجئے، ان سے کوئی نتیجہ کن، فیصلہ کن جواب لے کر اس کے مطابق آگے بڑھیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں رستم علی بول رہا ہوں سورت سے۔ نماز میں پڑھتے سمے کوئی خیال آتا جاتا رہتا ہے، نماز ہوگی یا نہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں اتفاقاً آج ہی آیت اللہ العظمہ غیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی استفتاءات میں دیکھ رہا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ نماز میں کنسنٹریشن، نماز میں پوری توجہ بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ انسان نماز میں پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، لیکن یہ چیز ناممکن نہیں ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں اور مسلسل مصروف رہیں کہ آپ کو اس میدان میں بھی کامیابی ملے اور توجہ کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، ہم بہت پریشان ہیں۔ پہلے ہمارا کام بہت بڑھیا چل رہا تھا، اب کام نہیں رہا، 5 سال سے بہت پریشان ہیں، قرضہ بہت ہو گیا ہے۔ مولانا کے پاس جاتے ہیں کہ کاروبار بند کسی نے کر دیا ہے، تو مولانا 1000 2000 مانگ رہا ہے۔ ہم ایک ایک پیسے سے پریشان ہو رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ایک لڑکا ہے، نہ پڑھ رہا ہے نہ لکھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی اپائے بتا دیجئے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور ہم بیمار بھی بہت رہتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی اپائے بتا دیجئے۔ اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا۔ اس کا جواب ہمیں پلیز ضرور دیجئے فون پر ہم جواب نہیں دیتے، آپ کو جواب ابھی اسی وقت ٹیلی ویژن پہ دیا جا رہا ہے اس پروگرام میں، آپ جواب سن لیجئے۔ اور اگر آپ اس سے قاصر ہیں تو پھر یوٹیوب پہ بھی ہمارا یہ ایپیسوڈ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ ببلو خان ٹاٹوریل کاشی پور اتراکھنڈ سے بول رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے رزق کے مسائل، معاشی مشکلات کے حل کے لیے آپ اپنی نمازوں کو وقت پر پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ زیارت عاشورہ اور حدیث قصہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، قضاء عمری نماز جب تک ادا نہ کرو تب تک سنت نفل قبول نہیں ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ میں واضح کر دوں، یہ سوال پوچھا جاتا ہے اکثر و بیشتر کہ چونکہ روزے میں ہمارے وہاں شرط ہے کہ انسان کا اگر قضا روزہ ہے تو مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا نماز میں بھی یہی صورت ہے کہ جب تک نمازیں قضا ہیں تب تک، واجب نمازیں اگر قضا ہیں تب تک مستحبی نمازیں نہیں پڑھ سکتا؟ مثلا نماز شب پڑھنا، مثلا ظہرین کی نافلہ پڑھنا، کیا یہ اس کو اختیار نہیں ہے؟ نمازوں کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے، روزے کے لیے خاص حکم ہے، لیکن نمازوں کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے کہ قضا نماز اگر ہو تو مستحبی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اپنی قضا نمازوں کو بھی ادا کرتے جائیں دھیرے دھیرے، اور ساتھ ہی ساتھ مستحبی نمازوں کو بھی آپ پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں بنگلور سے رفیع، میں مزدوری کرتا ہوں، مجھے 4 لڑکیاں ہیں، کیا مجھے زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ فطرہ دینا بظاہر ہمارے بھائی کی مراد ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ اپنے گھر کے تمام ممبرز کی طرف سے فطرہ دے سکیں تو آپ پر فطرہ دینا واجب ہے۔
Assalamu alaikum. Alaikum salam. My name is Sayyid Alawi Ali Zaidi from Lucknow. Kindly let me know the compensation for leaving one roza during traveling in Ramadan. یہ علوی صاحب کا سوال لکھنؤ سے ہے کہ ایک روزہ اگر سفر کیا ہے، مسافرت میں ہے، تو اس کا کیا کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ماہ مبارک رمضان میں سفر کی بنا پہ روزہ چھوٹ گیا ہے تو اگلے سال کے ماہ مبارک رمضان تک ان کے پاس مہلت ہے کہ اس ایک روزے کی ایک دن قضا کر لیں گے۔ میں محمد اون مرزا دھنباد جھارکھنڈ سے ہوں۔ میرا یہ کویشچن ہے کہ خمس نکالنے کا طریقہ کیا ہے اور کس کنڈیشن میں واجب ہوتا ہے، اس کا جواب دیجیے۔ خمس متعدد چیزوں پر واجب قرار دیا گیا ہے کہ 1/5 اپنی درآمد کا اللہ کی راہ میں انسان کو خرچ کرنا ہے، کہ جن میں سے سال بھر کی آمدنی جو آپ کی بچت کی شکل میں ہے اس پر بھی آپ کو 1/5 خمس دینا ہے، کہ جن میں یہ 1/5 دو پارٹ ہوں گے، ایک سہم امام ہوگا، دوسرا سہم سادات ہوگا۔ یہ اس طرح سے آپ کو اپنا خمس ادا کرنا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مسلسل سوالات بھیجتے ہیں، لیکن ایک گزارش یہ بھی ہے کہ آپ کے سوالات جو آتے ہیں تو یہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، اور ہمارا جو وقت ہوتا ہے، سلاٹ جو ہوتا ہے ہمارا، یہ مختصر 90 منٹ کا یعنی 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس میں ہم جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات لے سکتے ہیں ہم لے لیتے ہیں، لیکن آپ مایوس نہ ہوں، آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم سوالات ترتیب کے ساتھ میں فرسٹ کم فرسٹ بیس کی بنیاد پر لے رہے ہیں۔ جو بہت ہی زیادہ اہم سوالات ہیں اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ آپ ناراض نہ ہوں، انتظار کرتے رہیے، آپ کے سوالات کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔